الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. محترم حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی بڑی مشہور آیت پڑھی. اس آیت میں جو مضمون ہے یہ قرآن کی کئی اور متعدد آیات میں بھی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے بنیادی کاموں کا بیان کیا گیا ہے. اللہ نے اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے لیے جس وقت یہ آیت نازل کی گئی، اولین مخاطب صحابہ کرام اور تمام لوگوں کو کہا کہ یہ اللہ کا احسان ہے. لقد من اللہ نے تم پر، اللہ نے احسان کیا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اہل علم نے کہا، لیکن اللہ نے احسان کہہ کے اپنی اس نعمت کا ذکر کیا کہ تم کو رسول دیا. رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد یہ دنیائے انسانیت کے لیے اور خاص طور سے اہل ایمان و اسلام کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے قدر کی جانے کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت و احسان ہے. اللہ نے تم پر میں احسان کیا. لقد من اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان کے بیچ مبعوث کیا رسولاً، ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے. وہ بھی انسان ہی ہے، بشر ہی ہے، نور نہیں ہے، نور مجسم نہیں ہے. ہاں، نور ہدایت ہیں، انہی میں سے ہیں. عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں. انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو ان کے لیے نمونہ ہے، ہدایت کی راہ دکھانے والا ہے. اور اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں ہم جانتے ہیں. ہم اس وقت ماہ سفر کے اختتام پر اور ربیع الاول کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس مہینے کے آتے ہی ہمارے یہاں ماحول بنایا جاتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا، آپ کے نام پر نکالے جانے والے جلوس کا، محفل میلاد کا اور دوسری ایسی چیزوں کا جسے جشن اور دھوم دھام کا نام دیا جاتا ہے. ذکر ولادت نبوی کے نام سے اشتہارات، مضامین، مراسلے اور بیانات چھپتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے، جبکہ ایک مومن بندے کے لیے سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی دن ربیع الاول کی کوئی خصوصیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی دن ایسا نہیں ہو سکتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے، آپ کی تعلیمات کی ضرورت نہ ہو. جس طرح لا الہ الا اللہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے محمد رسول اللہ. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اللہ کا رسول مانا تو ہماری زندگی کا ہر معاملہ آپ کے طریقے اور آپ کے منہج پر گزرنا چاہیے. ہماری عبادت، ہمارا عقیدہ، ہمارے اخلاقیات، ہمارے نشست و برخاست اور جتنے بھی روزمرہ کے معاملات ہیں، اخلاقیات کے ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونی چاہیے. یہ بنیادی سبق ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اور یہ نمونہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. تو یہ کوئی ایک مہینے کی خصوصیت نہیں ہے. اس مہینے میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ کی تعلیمات کا جو ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ، اس کی تعلیم اور اس کے سیکھنے کا جذبہ، یہ آج ہمارے یہاں مفقود ہے. اس میں لوگوں کو اکتاہٹ ہوتی ہے، بوریت ہوتی ہے، ٹائم نہیں ہے لوگوں کو درس قرآن، درس حدیث میں بیٹھنے کا، قرآن و حدیث پڑھنے کا، جس کو اللہ نے اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہمارے لیے، جس کی حفاظت کا انتظام کیا ہمارے لیے.
اسی کو سیکھنے سمجھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کچھ بدعات اور نئی چیزوں کو ایجاد کر کے مخصوص ایام میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج کے موجودہ ماحول میں پوری دنیا کو عمومی طور سے اور مسلمانوں کو، ہم کو، آپ کو خصوصی طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور تعلیمات کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کوئی مانے یا نہ مانے، ہم اپنے کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ وہ صرف عقیدے اور دین کی بات جو ہم سمجھتے ہیں، جس کو ہم دین سمجھتے ہیں، اتنا ہی نہیں، بلکہ جسے ہم سیاست کہتے ہیں، جسے ہم معیشت، کاروبار، دھندا، تجارت کہتے ہیں، جسے عام زندگی کے اخلاقیات کہتے ہیں، گھر کے معاملات اور تعلقات کہتے ہیں، وہ بھائی بھائی کا مسئلہ ہو، باپ بیٹے کا معاملہ ہو، ساس بہو کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت کے بغیر ہم اپنے معاملات کو درست اور حل نہیں کر سکتے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے، بار بار اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اسے احسان کہہ کے دکھایا، تو ہمارے اور ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ آگے فرمایا اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 4 کام ہیں، اور میں آج کے خطبے میں ایک کام کا صرف ایک پہلو تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کے 4 کام بتائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اپنی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ یعنی صفائی۔ صفائی کس چیز سے؟ شرک کی گندگی سے صاف کر کے توحید، خرافات بدعات کی گندگی سے صاف کر کے سنت کی تعلیم، برے اخلاق، برے خیالات، دل کی بیماریاں، جسم کی بیماریاں، زبان کی گندگی، بری باتیں، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، ان ساری برائیوں کی صفائی کر کے نیکیوں کی تعلیم۔ تزکیہ مانا صفائی۔ میں اسی پر گفتگو کروں گا۔ آگے 2 بات بتائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں الکتاب یعنی قرآن، الحکمہ یعنی حدیث۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول 2 چیزیں سکھا رہے ہیں، ایک الکتاب اور دوسرا الحکمہ۔ حکمہ کیا ہے؟ قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سکھایا وہ سنت ہے، حدیث ہے۔ کچھ لوگوں کی آج کل سمجھ میں نہیں آتی اور انکار سنت بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا انکار ہے، نبی کا انکار ہے، کفر ہے۔ تو الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے ہیں، تلاوت آیات کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تعلیم الکتاب والسنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بتائے، اور اس کے بعد کیا فرمایا قرآن نے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ سب کے سب پہلے ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ صحابہ کرام پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اب نہیں ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت سے خود بخود ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب گمراہی نہیں رہی۔ یہ ان سارے لوگوں کا رد بھی ہے جو صحابہ کرام میں گمراہیاں تلاش کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، صحابہ کرام یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو کھلی گمراہیاں تھی، کیا تھی؟ ہم اور آپ تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں بار بار پڑھتے ہیں، تذکرہ ہوتا ہے کہ عہد جاہلیت میں ہر قسم کی برائیاں تھیں، انتہائی گھناؤنے عقائد تھے، ہر قسم کی شرکیات تھی۔ کون سی چیز تھی؟ جیسے آج ہم ہندوستان کے مذہب میں دیکھتے ہیں، ہر چیز پوجی جاتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم ایک آٹے کا بت بنا کے اس کی پوجا کرتے، کچھ نہیں ملتا، بھوک لگتی تو اسی کو گوندھ کے کھانا، روٹی بنا کے کھا بھی لیتے۔ تو یہ شرکیات کا یہ عالم تھا۔ ظالم، مضبوط طاقتور آدمی ظالم ہوتا، کمزوروں پر ظلم کرتا، آج وہی ہو رہا ہے۔ زنا، بدکاری، اس کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، طاقتور کمزوروں کو لوٹ لیتا تھا۔ ڈکیتی، ڈاکہ ڈالنا، طاقتور کا کمزوروں کو غلام اور باندھی بنا لینا، اپنا ماتحت بنا لینا، عام بات تھی۔ اس طریقے سے ہم جاہلیت کے جو منظر کو دیکھتے ہیں، ہر قسم کی برائی تھی، کون سی گندگی تھی جو نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ ایک دم معمولی سا آپ دماغ میں لائیے کہ انتہائی برا معاشرہ، کوئی اچھائی نہیں رہ گئی۔ ہاں، عربوں میں کچھ خوبیاں تھیں، مہمان نوازی، وعدے کو پورا کرنا، اپنی زبان سے نہ پھرنا، سچ بولنا، ایسی کچھ خوبیاں ان کے اندر زبردست تھی اس معاملے میں، اس معاشرے میں بھی۔
کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب میں مبعوث ہونا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، اور کئی وجوہات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں مبعوث ہوتے ہیں اور اپنی تعلیم اور تربیت، یہ جو تربیت، تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم الکتاب والحکمہ کے صرف 23 سالہ دور میں آپ دیکھیں کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی یہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے اچھا سماج اور معاشرہ پھر کبھی دیکھا نہیں گیا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، دی 100 کے مصنف کے بقول، جو عیسائی ہے، 100 بڑے آدمیوں کا تذکرہ کر کے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ تاریخ پر اثر انداز ہونے والی شخصیت آپ کی ہے، جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت سب سے بڑے تہذیب و تمدن میں بدل گئی ہے۔ یہ تھوڑا سا میں یاد کرا رہا ہوں، بہت کم وقت ہے، سیرت پر انشاءاللہ ابھی اور گفتگو اگلے ہفتوں میں ہوگی قرآن کی روشنی میں۔ میں یہاں یہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت سے انتہائی برا معاشرہ سب سے اچھا معاشرہ بن گیا تاریخ کا۔ ایک یورپی غالباً والٹر کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہیروز کی نرسری تھی۔ ہیروز اس کے انگریزی کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ہم اس معنی میں ہیرو نہیں جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، یعنی عظیم شخصیات آپ کی جس نے پیروی کی، آپ کی تربیت میں جس نے موقع پایا، وہ دنیا میں ایک امتیازی حیثیت۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، ہر ایک الگ الگ خصوصیت رکھتا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں۔ یہ سامنے رکھیے اور سوچئے کہ اتنا برا معاشرہ، اتنی گندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صاف ہو گئی۔ تو آج کا معاشرہ، آج ہمارے یہاں کون سی برائی نہیں ہے، اصلاح کی کس شعبے میں ضرورت نہیں ہے؟ اگر میں صرف وہ گناؤں تو خطبہ جمعہ کا 2-3 خطبے کا وقت چلا جائے گا کہ ہمارے عقیدے سے لے کے اخلاقیات، چھوٹے چھوٹے اعمال، گھریلو معاملات میں، حلال کھانے پینے میں، حلال حرام کی تمیز میں، آداب میں، کہیں کوئی معاملہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ راستہ چلیے تو دیکھیے لوگوں کو آداب نہیں ہے، دوسروں کا خیال نہیں ہے، کہیں بھی گاڑیاں روک دینا، ہمارے ٹھیلے والے اتنا آگے لگاتے ہیں ایسا لگتا ہے پیچھے لگائیں گے تو ان کی روزی تقدیر کی ملے گی نہیں۔ راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، دوسروں کی تکلیف کا ایک عام بات ہے، کامن بات ہے ہمارے مسلمانوں میں، جنہیں یہ کہا گیا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہ سبق آپ پڑھائیے، کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، مخصوص چیزیں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، جنت پکی، پھر کچھ بھی کرتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ نہیں ہے۔ آپ کے دین کی آج شدید ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ موجودہ ماحول میں غور کیجیے، آپ اپنے گھر میں جھانکیے، پڑوس میں دیکھیے، شہر میں دیکھیے اور سارے سماج میں دیکھیے، اور یہ یاد رکھیے کہ ہم پر آنے والی مصیبتیں، افتادیں، پریشانیاں، دکھ، صدمے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری دین سے دوری ہے، دین بیزاری ہے، برائیاں ہیں، گناہ ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ سر فہرست اس میں شرک اور بدعت ہے، اور گھر گھر شرک ہے، گھر گھر بدعت ہے۔ تو کوئی اہل حدیث اپنے آپ کو پارسا نہ سمجھے، پاک صاحب رہ وے نہیں گئے، میں یہ نہیں کہتا سب ہو گئے، لیکن ہے ان کے اندر برائیاں ہیں، دین کی مخالفتیں ہیں، خارجیت ہے، کہیں باطنیت ہے، کہیں جہمیت ہے، اللہ کے اسماء و صفات میں انحراف۔ ابھی دیکھیے اب یہ چیزیں جو ہے لوگوں کو لگتی ہے کہ کیا مولوی صاحب بور کر رہے ہیں، جو چیزیں بور نہیں کرتی وہ دیکھیے۔ کل آپ دیکھیے اخبار اٹھا کے، ہمارے یہاں ایک خبر ہے، پتہ نہیں وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، باہر کا کوئی مزدور تھا، کل کی خبر ہے ہمارے یہاں نئے پل سے کود کر ایک آدمی نے خودکشی کی کوشش کی۔ ابھی ایک صاحب نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں مہم چلی گزشتہ 3 مہینوں میں مالے گاؤں کے 45 لوگوں نے خودکشی کی، مسلمان، مرد اور عورت۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ میں نے بارہا کہا اور سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی مسلمان خودکشی کیسے کر سکتا ہے، کیسے ہو سکتی ہے خودکشی جس کے بعد توبہ کا امکان نہیں ہے۔ جو مسلمان ایمان رکھتا ہے وہ کیسے یہ مان لیتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، جبکہ مرنے کے بعد مسئلہ اور بڑا ہو جائے گا، زیادہ بڑا عذاب اور بھیانک عذاب ہے، دنیا کی تکلیف اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔
تو ایک کون سی تکلیف ہے جس سے بھاگ کر وہ بڑی تکلیف میں جا رہا ہے, بارش سے بچ کے جو ہے وہ پنڈال میں جا کے کھڑا ہو رہا ہے, بلکہ دریا میں کود رہا ہے. اتنی خودکشیاں. اور یہ تو ہمارے شہر کی بات ہے, دوسری جگہوں کی بھی خبریں ہیں. یہ صرف ایک چیز کو سامنے رکھیے, وقت نہیں ہے. ہمارے گھروں میں, سماج میں کیا کیا برائیاں ہیں. زنا ہمارے سماج میں عام ہے, سود خوری, حرام خوری دھیرے دھیرے اتنی پھیل گئی ہے کہ اب لوگ اس پر توجہ بھی نہیں دیتے. ارے اب تو سب چلتا ہے, لڑکیاں چلی گئی کالج میں, ان کا افیئر ہے, برائی کوئی بات نہیں, اب تو آج کا دور ہے, عمر کا تقاضا چلتا ہے. غیرت کا پانی مر گیا اور ان چیزوں کو آدمی ہلکا سمجھنے لگا, اور دین میں تساہل, سہولت پسندی ڈھونڈتا ہے. اس کا وقت کم ہو جائے, چھوٹی سوریں پڑھے, امام صاحب نے تھوڑی سی لمبی سوریں کر دی تو سمجھ میں نہیں آتا, مسجد میں بہت دقت ہوتی ہے, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, فرض پڑھ لیا آپ نے, بہت اللہ پر احسان کر دیا, پیچھے نماز پڑھ رہے, آگے سے گزر گئے. اس مسجد میں دیکھا گیا بار بار, کئی لوگوں نے ٹوکا مجھے, لیکن اس کو بہت کام ہے, ذرا سا دیر نہیں کر سکتے. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, نمازیوں کے آگے سے گزر جا رہے ہیں, بہت جلدی ہے, بہت اہم کام ہے. آخرت اور جنت سے زیادہ کام ہے, زیادہ اہم ہے. دنیا کے جہنم سے بچنا آخرت کی جہنم سے زیادہ اول. یہ میں تھوڑا سا ذکر پھیل گئی بات, میں یہ مختصر میں کہہ رہا ہوں. جیسے خودکشی کے تذکرہ ہو رہا تھا, خودکشی کیوں کرتا ہے آدمی؟ اس کا اگر ہم تجزیہ کریں حالات کے روشنی میں, نفسیاتی اعتبار سے, تو مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی غم, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی ناکامیابی, صدمہ آدمی کو لاحق ہو. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو غم, پریشانی, صدمہ نہیں ہوتا. اب ایک کافر ہوتا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے صدمے پریشانی پہ؟ جزا, فضا, نوحہ, ماتم, پھر آگے ہو سکتا ہے مایوس ہو کر خودکشی کر لے. ایک مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے ایمان کی وجہ سے. ہاں, کیوں؟ کیونکہ خودکشی, میں نے کہا غم اندوہ, یہ آدمی کو ڈپریشن اور صدمے میں, نا امیدی میں ڈالتا ہے. نا امیدی پھر ڈپریشن وغیرہ کی کیفیت میں انسان جب صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے تو ایسے اقدامات کرتا ہے, خودکشی کرتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, چیختا چلاتا ہے, اپنے سے قریبی اور ماتحت لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے, سماج کا باغی بنتا ہے, لوگوں کے مال کو کہتا ہے میرے ساتھ جب ہوا تو میں لوگوں کے ساتھ کیوں اچھا سلوک کروں, تو ان کے مال کے ساتھ, ان کی جان کے ساتھ برا سلوک اور ہڑپنے والا انداز اختیار. یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے شہر میں, اور اس طرح کے جو ہے معاملات روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں. ایک ایمان والا جو ایمان رکھتا ہے وہ کسی بھی صدمے اور تکلیف پر یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی تدبیر ہے, فیصلہ ہے. ابھی میں نے دو ہفتہ پہلے سائر النساء مسجد میں صبر پر خطبہ دیا, اس میں یہی بات بیان کی کہ مصیبت آتی ہے تو بندہ یہ یقین رکھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس پر سر جھکاتا ہے اور تسلیم و رضا اختیار کرتا ہے, حوصلہ نہیں ہارتا, امید رکھتا ہے, رجا رکھتا ہے, بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے. ایسے میں یہ جو اتنی خرابیاں ہیں اس کی اصلاح کے لیے کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے طریقے کی ضرورت ہے. یتلو علیہم آیاتہ, ہمیں لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے. اپنے لوگوں کا پہلے کرنے کی ضرورت ہے. آج شرک اور بدعت کی خرابی سے, حرام خوری سے, رشتے اور تعلقات کو جو کاٹ کر بیٹھے ہیں, بات بات پر انتقام لیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کے تزکیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے, ایمان نہیں سمجھایا گیا ہے. ایمان ہمارے اندر صبر لاتا ہے, ایمان ہمارے اندر امید جگاتا ہے, ایمان ہمیں جینے کا حوصلہ دیتا ہے, مصیبتوں, پریشانیوں اور دشمنوں سے مقابلے کی تو قوت اور بہادری دیتا ہے. یہ ساری خوبیاں ایمان سے پیدا ہوتی ہیں, اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آج کے خطبے میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا, وقت کا بہت کم رہتا ہے, جو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کیسے کرتے تھے, اس کی آج ہم میں سے ہر شخص کو جاننے کی ضرورت ہے, بار بار سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے, سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ علماء سے سیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تزکیے کو سمجھانے کے لیے اس کے معنی میں شامل ہے, میں تربیت کہہ لوں, تربیت کا, تزکیے کا آپ کا طریقہ کیا تھا؟ ہمارے یہاں جب تزکیہ نفس کا نام آتا ہے تو تصور اٹھتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں معاشرے میں صوفی لوگ تزکیہ نفس کو عنوان بناتے ہیں, اور پھر ہر سلسلے میں چشتی, قادری, نقشبندی, سہروردی, رفاعی اور فلاں جتنے ہیں, سب کے اپنے اپنے تزکیے کے طریقے ہیں. میرا سوال ہے
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا تربیت اور تزکیے کا طریقہ دنیا کے کسی انسان کا، کسی گروہ کا، کسی مذہب کا ہو سکتا ہے؟ اور یہ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹانے ہی کے لیے وجود میں آیا ہے تصوف، ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں۔ ان کی تعلیمات میں آپ پڑھیں گے کہ اگر آپ کسی سلسلے سے جڑ رہے ہیں تو پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے یہ دماغ سے نکال دے قال اللہ قال رسول، اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، اور یہاں تک کہا کہ قرآن میں تو شرک ہے، ہماری باتوں میں توحید ہے۔ سوچئے، یہ ایک جملہ ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ گمراہ ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور سننے کے بعد اگر کوئی ان کو اچھا سمجھے تو وہ ایمان والا ہے کہ نہیں غور کرنا چاہیے۔ وہ تو کیا ہے جانے دیجیے، جو قرآن کو ہدایت گمراہی بتائے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ کہہ رہا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ کہتا ہے گمراہی ہے۔ قرآن مت پڑھو، حدیث مت پڑھو، ہماری بات مانو۔ اس تصوف کی بنیاد بتا دیتا ہے کہ یہ اسلام کی جڑ اکھاڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ان کے یہاں تزکیے کا نام لے کے دکھایا جاتا ہے خوبیاں۔ ہاں، میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا ذکر کروں گا کہ تزکیے کا وہی طریقہ ہمارے لیے صحیح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تزکیے کو سیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں جو جماعتیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہیں، حکومت قائم کرنے کی بات کرتی ہیں، اور دین کی نشو و نما، دین کی اشاعت کی باتیں لوگ کرتے ہیں، ان کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی محنت، کوشش، ان کی ساری تگ و دو اسی وقت کامیاب ہوگی جب ان کا سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے، سنت کے مطابق ہو۔ اب تھوڑا سا سرسری سے تذکرہ ہم کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے تزکیہ کیا تھا۔ میں اشارے کروں، ٹائم نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث آپ نے بارہا سنی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں، ہاں، آپ کی سواری پر، مطلب سواری پر پیچھے بٹھایا جا سکتا ہے کسی کو، سنت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے معاذ، کیا جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں، صرف اسی کی عبادت کریں، صرف اسی کی عبادت کریں، شرک نہ کریں۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب اس حق کو بندے ادا کر دے، توحید پر رہیں، شرک سے بچیں، تو اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ اب یا تو توحید پر مرنے والا آدمی یا تو بغیر کسی عذاب کے جنت میں جائے گا، یا اگر جہنم میں گیا بھی تو نکل کر جنت میں جائے گا۔ مستقل عذاب نہ دے کا مطلب یا تو مستقل عذاب نہ دے یا عذاب بالکل نہ دے، دونوں معنی ہے۔ حضرت معاذ نے کہا کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ کہا نہیں، لوگ اس پہ بھروسہ کر لیں گے، عمل چھوڑ دیں گے، آج کل کے ہمارے اہل حدیث جیسے ہو گئے ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، عمل کی کیا ضرورت؟ یہ لوگوں نے بھروسہ کر لیا۔ تو عام لوگوں کو مت بتانا، لیکن حضرت معاذ کو بتایا، مطلب خاص تھے۔ انہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا، گورنر بنا کے، والی بنا کے، تو کہا یا معاذ انک تأتی قوم من اہل الکتاب، عربی متن نہ پیش کر کے وقت کی بچانے کے لیے میں مفہوم بتاؤں کہ آپ اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے تم جس بات کی دعوت دینا وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ بعض جگہ صرف اتنا ہی ہے۔ اگر وہ یہ مان لیں، توحید کو مان لیں، تو پھر بتانا کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ یہ مان لیں تو بتانا کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر غربا میں تقسیم کی جائے گی، فقراء میں۔ یہ پوری حدیث بخاری مسلم کی ہے، اور بھی آگے 2-3 جملے ہیں۔ اس میں آپ کا فرمان کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دینا۔ آج ہمارے یہاں کوئی سب سے پہلے فضائل بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مسائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر شرک رد کرو، بدعت رد کرو، تو کوئی کہتا ہے کہ ارے دیکھو امت میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ مطلب نبی نے انتشار پھیلایا تھا؟ کوئی ایک نبی بتائیے جس نے شرک کو قبول کر کے فضائل بتائے ہوں، حکومت قائم کرنے کی بات کی ہو، دوسری عنوان لگا کے بات کرنا چاہیے ہو، اور جو توحید اور سنت کی بات کرتا ہے، شرک اور بدعت کا رد کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ انتشار پھیلا رہا ہے۔ اس نبوی دعوت کو ہی آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو آپ کہاں سے تربیت کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے۔ بڑی محنت کی کریں، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا۔ اگر ایک بات دماغ میں رکھیے گا، اگر توحید کی بنیاد پہ ایمان نہ ہو، ایمان کی محنت نہ ہو،
تو آپ اگر کسی کو اچھا بنا بھی لیں گے تو اس کی اچھائی مستقل نہیں رہے گی. اگر نیک بنانے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر مضبوطی نہیں رہے گی, کبھی بھی وہ بک سکتا ہے, ٹوٹ سکتا ہے, ہٹ سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تعلیم دیں گے تو جو ایمان لے آئے گا ہر حال میں ڈٹا رہے گا, اس میں صبر ہوگا, استقامت ہوگی, مضبوطی ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, حضرت سمیہ مکہ کے زمانے میں پہلی شہیدہ ہیں, ان کے شوہر حضرت یاسر, عمار بن یاسر کے والد حضرت عمار ابتدائی دور کے ہیں. کتنا اسلام ایمان آیا تھا, تھوڑی سی تعلیم تھی. ابو جہل اور مکہ والوں نے کتنے ظلم ڈھائے, آخر میں شرمگاہ پر برچھی مار کے شہید کر دیا. ایک خاتون ہے صنف نازک, پہلی شہیدہ. کیا ایسی بات تھی کہ ابو جہل بھی ہلا نہیں سکا, اور کیا ایسی بات ہے کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. دنیا کی لالچ میں پتہ نہیں کون سی چیز محبوب ہے, کافر بن جا رہی ہیں. ہمارے بچے بک رہے ہیں, مسجد اور دین سے زیادہ انہیں دلچسپی موبائل اور دوسری چیزوں میں نظر آتی ہے. صحابہ کرام اور ہمارے مزاج میں کتنا فرق ہے, زمین آسمان کا, اس سے بھی زیادہ فرق ہے. ہم اپنے آپ کو تسلی اور فریب دیتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں, آئے ہوئے نہیں. ہم راستہ چلتے ہیں تو دینداری سمجھ میں آتی ہے, لین دین کرتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے توحید سکھانا. یہ مان لیں تو نماز پہ آنا, اور اس کی بات کر چھوڑ کے آج ہمارے یہاں لوگ سب دوسری باتیں کرتے ہیں. اور معاف کیجیے گا, الحمدللہ اس معاملے میں یہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی کے مطابق ایک طائفہ حق پر رہے گا تو وہ توحید پر رہے گا, اور وہ طائفہ روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ اہل الحدیث کا ہے, کوئی مانے نہ مانے. لیکن آج اس کی طرف نسبت رکھنے والے بہت سے لوگ اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے. انہیں تربیت اور تزکیے کی ضرورت ہے نبوی طریقے پہ. آپ جائزہ لیں اپنا, جو سن رہا ہے, میں خود اپنا بھی جائزہ لوں. ہم کہاں ایک ہوتا ہے عمل میں کوتاہی, ایک ہوتا ہے فکر اور منہج کی خرابی. عمل میں کوتاہی ہلکی بات ہے, منہج اور فکر کی غلطی بہت بری بات ہے. اور یہ تو تمام اہل بدعت میں ہے اہل الحدیث کے علاوہ. منہج ہی غلط ہے, محنت کرتے رہیں, قبول ہی نہیں ہے, کیونکہ سنت کے خلاف ہے. اللہ کے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکیے میں نے 2 حدیثوں کی طرف اشارہ کیا. ایک تیسری تھوڑی سی ایک حدیث مکمل پیش کر دوں, یعنی سرسری طور سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا سواری پہ. یہاں بھی وہی معاملہ ہے. حضرت ابن عباس کم عمر تھے, بچے تھے. دیکھیے اللہ کے رسول کیا سکھا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں احفظ اللہ, آپ نے کہا یا غلامو, ہاں انی اعلمک کلمات. بیٹا, غلام بچے کو کہتے ہیں, اے بچے, ہاں میں تمہیں کچھ کلمات کی تعلیم دے رہا ہوں. یہ ایک لفظ ہے, بعض روایتوں میں اعظک کا, نصیحت کر رہا ہوں, دونوں لفظ ہیں. میں تمہیں کچھ کلمات سکھا رہا ہوں. ہاں احفظ اللہ یحفظ کا, یہ جو حدیث ہے بہت غور سے سنیے. مجھے افسوس ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. میں ایک جملہ یہ کہوں اس کے بارے میں کہ یہ ایک چھوٹی سی حدیث 5-6 جملوں پر مشتمل حدیث جو ہے, یہ تربیت کا پورا نصاب ہے. یہ نبوی ایک نصاب ہے. ایسی اور بھی کئی حدیثیں ہیں, بہت سی. یہ تربیت کا پورا نصاب ہے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے تربیت کا. سب سے پہلے بچے کو کیا سکھانا چاہیے, پہلے عقیدہ سکھائیے, اور اس میں کیا ہے, احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کو یاد رکھو, اللہ تمہیں یاد رکھے گا. یہ توحید تو سکھائی چکے ہیں, اس لیے مسلمان ہے. اب توحید جو جان گیا ہے اسے یہ تعلیم بار بار دی کہ اللہ کو یاد رکھو. اب اللہ کو کیسے یاد رکھے گا آدمی؟ تو ایک شکل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے, صبح و شام کے اذکار, سونے کے وقت جاگنے کے وقت کی دعائیں, کھانے کی دعائیں, چلتے پھرتے ذکر کیا جائے. لین دین کرتے وقت اللہ کا کو یاد رکھا جائے تو بے ایمانی نہیں کریں گے, حرام نہیں کھائیں گے, دھوکہ نہیں دیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. معاملات کرتے وقت, گواہی دیتے وقت, گھر میں معاملات کر رہے ہیں, بیوی بچوں کا ہو, ماں باپ کا ہو, بھائی بھائی کا معاملہ ہو, اس سے بکرے کا ہو, اللہ کو یاد رکھیے. تو آپ دوسرے کے حق پر بری نظر نہیں ڈالیں گے. نہیں, میرا جتنا حق ہے اتنا ہی ملے, میرا کم ہو جائے چلے, زیادہ نہیں لوں گا, دوسرے کا نہیں لوں گا. احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کو یاد رکھو, اللہ تمہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, پہلے ایمان. حضرت صحابہ کرام کا عام بیان ہے, وہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن, ہم نے قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا. ثم تعلمنا القرآن, ایمان سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا. فازددنا ایمانا, تو ہم ایمان اور یقین میں ہم بہت زیادہ ہو گئے.
جب ہم نے پہلے ایمان سیکھا، قرآن سیکھا، تو ایمان کی وجہ سے قرآن نے ہم کو فائدہ دیا۔ آج کل لوگ قرآن سیکھتے ہیں، ایمان نہیں سیکھتے، تو قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ صحابہ کا اللہ کے نبی کی تربیت کا طریقہ یہی ہے، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تمہیں، تو اللہ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے اللہ کا ذکر۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث، اشارہ کر دو، حضرت نوح علیہ السلام، صحیح حدیثیں ہیں یہ، حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا میں تم کو 2 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں، 2 چیزوں سے منع کر رہا ہوں۔ اپنے الفاظ میں بہت مختصر، پورے صفحے کی حدیث ہے یہ، ہمارا صفحہ جو ہوتا ہے، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، اس کا حکم دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کو سیکھو، کیونکہ 7 آسمان 7 زمین اور ان کی چیزیں اللہ کو چھوڑ کر ترازو کے ایک پڑھنے میں ہو لا الہ الا اللہ، دوسرے پڑھنے میں تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھاری ہوگا۔ ہاں، یہ فضیلتیں بتائی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور پھر یہ کہا کہ اور تم سبحان اللہ و بحمدہ کہا کرو، اس لیے کہ یہی فرشتوں کے کا ذکر ہے، کائنات کی ہر چیز کا ذکر ہے۔ ایک جملہ کہا، تسبیح کیا ہے، حضرت ذکر اور تسبیح کل شیء فی العالم، یعنی اس طرح کا جملہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی تسبیح ہے، اور اسی کے ذریعے سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، روزی ملے گی۔ سمجھ میں نہیں آتا، لاجیکل نہیں ہے، لاجیکل ہے یہ، آپ اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہا اللہ آپ کو یاد رکھے گا، آپ کی یاد رکھے گا مطلب مدد کرے گا، آپ کی خصوصی توجہ ملے گی اللہ کی رحمت سے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کہا کرو۔ اور 2 چیزوں سے جو منع کرتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ایک شرک ہے، ایک کبر ہے، گھمنڈ، انا، میں۔ آج کتنے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، شرک اور کبر، یہ گویا توحید کی ضد ہے، اللہ کے کو یاد کرنے کی ضد ہے۔ آدمی جب میں کہتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ خیر، تو یہ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کو یاد کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تعلیم دینا، سورہ لقمان میں آئی آپ وہی نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی لا تشرک باللہ، کئی چیزیں بتائی، اس میں سب سے پہلے شرک مگر عقیدہ پہلے سکھایا۔ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب کی نصیحت اور وصیت قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں، وصی بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بیٹو اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، تو تمہاری موت آئے تو ایمان و اسلام پر ہو، ہر وقت اس کے لیے تیار ہو۔ شرک کفر اگر ہوگا تو ایمان اسلام رہے گا نہیں، یہ نصیحت ہے۔ اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو سامنے پانے کا مطلب اس کی مدد، اللہ نہیں جیسا کہ یہ صوفیوں کو اور ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں اللہ تمہارے اندر آ جائے گا، یہ شرک ہے، کفر ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے۔ تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ ہاں، اذا سألت، یہاں سے اصلی تعلیم، اور اصل تعلیم آ رہی ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو، سوال کرو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد چاہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ ہاں، پوری زندگی کا نچوڑ ہے اس میں۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں اہل علم نے کہا سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد، اللہ نے کائنات کو جو بنایا، انسان و جن کو پیدا کیا، اس کا مقصد اس میں سمٹا ہوا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لا حول ولا قوت کا مفہوم ہے وہ ایاک نستعین کا، کہ اللہ تیرے سوا کوئی طاقت قوت ہے ہی نہیں، پھر دوسرے سے مدد مانگنے کا مطلب کیا؟ بچوں کو یہ سکھائیے، کہیں بھی رہو، آپ کے پاس کوئی ہتھیار، میزائل، بندوق، تلوار کچھ نہیں ہو، آپ کا ہتھیار مچھلی کے پیٹ میں بھی ہے تو اللہ سے تعلق ہے، دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کر کے کہہ رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگی، نکل گئے، اللہ نے دعا قبول کی۔ تو مانگو تو اللہ سے مانگو، جھکو تو اللہ کے سامنے، مدد مانگو تو اللہ سے۔ کاش کے موقع ہوتا، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ پہلی بات کہ بندے کا تعلق، ساری ضروریات، حاجات اللہ کے جناب میں رکھو۔ ہاں، اور یہ بات آگے بیان کی، اللہ کے رسول نے اس کو مضبوط بناتے ہوئے کہا وَاعْلَمْ، اور یہ علم میں رکھ لو، یقین کر لو، پختہ دل میں بٹھا لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا ما قد كتبه اللہ لک۔ یہ بات یاد رکھو کہ پوری امت، پوری دنیا کہہ لیجیے، پوری دنیا بھی اگر اکٹھا ہو جائے اس بات پر کہ تم کو کسی چیز کے ساتھ نفع پہنچائے، تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ یہ جملے مختصر سے ہیں، میں نے کہا نا نصاب ہے پورا تربیت کا، پوری کتاب ہے کتاب،
اور کئی جلدوں کی کتاب. یہ ایک جملہ اگر ہم میں سے ہم لوگوں نے سیکھ لیا تو خودکشی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کریں گے, دکھ اور پریشانیوں میں حوصلے نہیں ہاریں گے, زندگی کا جینے کا حوصلہ پیدا ہوگا, زندگی کا سلیقہ آئے گا. اور یہ بات صحابہ کرام کی زندگیوں میں, سلف کی زندگیوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو کہا کہ ساری امت اکٹھا ہو جائے تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. بلڈوزر اگر چل گیا گھر پہ, بچہ اگر گرفتار ہو گیا, اگر ایمان کے ساتھ ہے تو, ایمان نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ بحث اس صورت میں ہے کہ جب ہمارا تعلق اللہ سے ہے. تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ اللہ کی آزمائش ہے, اللہ نے لکھا ہے, اور اس میں بھی خیر ہوگا. جیسے انبیاء کو امتوں نے پریشان کیا, ابراہیم علیہ السلام کو آگ تک میں ڈالا گیا, لیکن وہ ان کے لیے خیر ہوا. آج تک ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, ہمارے لیے نمونہ بنائے گئے, امتوں کے امام بنائے گئے. تو ساری امت مل کر نفع پہنچا سکتے نہیں, پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے. آپ سوچتے ہیں کہ میرے تو اتنا بڑا گروپ ہے, میرے پیچھے اتنے لوگ ہیں, میرا اتنا بڑا خاندان ہے, اتنا پیسہ ہے, اتنے مزدور ہیں, کچھ کام نہیں آئے گا. سب مل کے آپ کو ایک سانس نہیں بڑھا سکتے آپ کی میری. آگے فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ, کہہ رہے ہیں وَلَوْ کیا ہے, اور اگر ساری وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, اور سب مل کر یہ چاہیں, اکٹھا ہو جائیں کہ تم کو کچھ نقصان پہنچائیں, تمہارا کچھ بگاڑ دے گے. غزہ تباہ ہو رہا ہے, ہم پریشان ہیں, ڈرے سہمے ہیں, دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کو ستایا مارا جا رہا. ستایا جانا, سازشیں کرنا, یہ طے ہے, ہوگا, یقینی بات ہے. قرآن حدیث نے بیان کیا ہے, جب انبیاء نہیں بچے آزمائشوں سے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے ڈرنے کی بات آزمائش نہیں ہے, عذاب ہے. آج جو مسلمانوں پر پریشانیاں ہیں, غور کرنے کی بات ہے کہ وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے. آزمائش تو ہے ہی, کئی جگہ عذاب لگتا ہے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر ساری امت مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے, کچھ بھی, تھوڑا سا بھی, لن یضروک, کیا ہے, لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک, تو تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمارے مالیگاؤں کی زبان میں کہیں تمہارا کچھ اکھاڑ نہیں سکتے, مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم اٹھا لیے گئے ہیں, صحیفے خشک ہو گئے ہیں. جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہونا ہے, اس میں کوئی رد و بدل, کوئی مائی کا لال, کوئی بڑی سے بڑی طاقت والا, کوئی ٹرمپ, کوئی نیتن یاہو, کوئی بڑی بڑی سنگ, کوئی پریوار نہیں کر سکتا. تو ایک مسلمان کو یقین ہونا چاہیے. یہی بات حضرت عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا, انک لن تجد طعم حقیقت الایمان. صحیح حدیث سے صحیح کہا لوگوں نے کہ تم ایمان کی حقیقت کی لذت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے, حتی تعلم, یہاں تک کہ یہ یقین کر لو کہ ان ما اصابک, کہ جو تمہیں ملا ہے, لم یکن لیخطئک, وہ تم سے چھوٹ نہیں سکتا تھا. وما اخطأک, اور جو تم سے چھوٹ گیا, تم چاہتے تھے یہ گھر خرید لوں, تم چاہتے تھے فلاں سے شادی کر لوں, تم چاہتے تھے کہ فلاں کامیابی حاصل کر لوں, فلاں ڈگری لے لوں, نہیں ملا. تو جو نہیں ملا وہ مل نہیں سکتا تھا, اور جو مل گیا وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس کے بعد کہا حضرت عبادہ نے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا, ساری مخلوق میں قلم اول ہے, قلم سے پہلے اللہ نے عرش کو پیدا کیا. عرش سب سے پہلی مخلوق ہے, اس کے بعد سب سے پہلے قلم ہے. تو سب سے پہلے قلم کو جب پیدا کیا تو اس سے کہا اکتب, لکھ. تو کہا یا رب وماذا اکتب, پروردگار کیا لکھوں؟ کہا اکتب کل شیء, مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ, کہ قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دو. اور پھر کہا عبادہ بن صامت نے کہ بیٹے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس کے علاوہ دوسرے عقیدے پہ جس کی موت ہو جائے, ممات علی غیر ھذا فلیس منی, جو اس عقیدے سے ہٹ کے جو مر گیا وہ مجھ سے نہیں ہے, میرے طریقے پہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عنصر ہے. پہلے یہ آغاز کریں ہم عقیدے سے, اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دنیا کی جو مصیبت, پریشانی, تکلیف آ رہی ہے وہ اللہ کا اور تقدیر کا فیصلہ ہے. اس کا سامنا کرنا چاہیے اللہ پر ایمان کے ساتھ, امید کے ساتھ, صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ. تو مشکلات آسان. حضرت عمر کا قول امام بخاری نے نقل کیا, وجدنا خیر عیشنا بالصبر, ہم نے اپنی زندگی کی خیر کو, خوشگواری کو حاصل کیا ہے صبر کے ذریعے. آپ صبر کرنا سیکھ جائیں, مشکلات کا سامنا کرنے کا سلیقہ آ جائے گا. خودکشی نہیں کر سکتا بندہ, ڈپریشن میں نہیں جا سکتا ایمان والا. اللہ کو یاد کیجئے, ذکر سکون دے گا, آپ کو حوصلہ دے گا.
اللہ کی مدد اور رحمت ملے گی. علامہ ابن قیم نے ذکر و اذکار کے قریب 100 فائدے بتائے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. شیطان بھاگتا ہے، اللہ قریب ہوتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتوں کی مدد ملتی ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، سکینت آتی ہے، سکون ملتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سبق ہے. اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تزکیہ اور تربیت کا ماوا بنائیں، ٹھکانہ بنائیں. اس کے لیے پہلے سیکھنا پڑے گا. سیکھنے کے لیے صحیح قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. صحیح قرآن و حدیث کی تعلیم گوگل سے مت سیکھیے، ہاں، سوشل میڈیا کی پوسٹ سے مت سیکھیے. علماء کا درس لیجیے اساتذہ سے. اللہ کے رسول اللہ کو بھی سکھانے کے لیے اللہ نے حضرت جبرائیل کو استاد اور معلم بنایا. امت کو سکھانے کے لیے نبی کو معلم بنایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، الکتاب اور الحکمہ کے معلم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. استاذ تھے، معلم، کائنات کے سب سے اعلیٰ معلم. آپ سے بہتر معلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کی تعلیم و تربیت کا جو طریقہ تھا وہ نصاب سیکھیے، اس کو اپنائیے. اس کے بغیر ہمارے گھر کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور عالمی منظرنامے میں ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان اور آپ کے حقوق کو سمجھ کر آپ کو ماننے اور آپ کی اتباع کرنے والا بنائے. اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک.